ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر اعجاز احمد کے ساتھ سوریاسس کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ سوریاسس کے علاج کا تذکرہ ہو رہا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ مختلف اورل میڈیسنس بھی دی جاتی ہیں، ایسی کریمز بھی دی جاتی ہیں جو کہ لگانی ہوتی ہیں. اسی طرح سے کبھی کبھی ذکر آتا ہے فوٹو تھراپی کا. فوٹو تھراپی کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی مؤثر ہوتی ہے سوریاسس کے علاج میں؟ فوٹو تھراپی یہ ہے کہ شعاعوں کے ذریعے سوریاسس کا علاج کیا جاتا ہے. جی. جو شعاعیں ہیں وہ الٹرا وائلٹ اے اور الٹرا وائلٹ بی ریڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے سن لائٹ میں بھی ہمیں ملتی ہیں. تو ایسے چیمبرز ہوتے ہیں جن میں نا فلورسنٹ ٹیوب لائٹس لگی ہوتی ہیں جو کہ الٹرا وائلٹ اے یا الٹرا وائلٹ بی ریڈیشنز کو پھینکتی ہیں. تو پیشنٹس کو ہم ان چیمبرز میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہفتے میں عام طور پہ 3 دن یہ تھراپی دی جا سکتی ہے. اگر الٹرا وائلٹ بی سے ہم دیتے ہیں تو پیشنٹ کو چیمبر میں کھڑا کر کے صرف الٹرا وائلٹ بی ریڈیشن تھراپی دی جاتی ہے. اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوائی آتی ہے پودوں سے ملتی ہے سورالین، وہ کھلا کے اس کے 2 گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو الٹرا وائلٹ اے ریڈیشن سے ایکسپوز کرتے ہیں. اس کا ڈیوریشن وغیرہ الگ ہوتی ہے لیکن وہ بھی ہفتے میں 3 دن دیا جاتا ہے. اور یہ ایک مؤثر علاج ہے سورائسس کا جس سے ہم پیشنٹ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. لیکن چیز وہی آ جاتی ہے کہ جڑ سے یہ بھی ختم نہیں کر سکتے. آخر کار 6 مہینے بعد 2 مہینے بعد مرض واپس آئے گا ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم جڑ سے ختم کر دیں ان دوائیوں سے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو شعاعوں کے ذریعے جو علاج ہے اس کو ہم کمبینیشن تھراپیز میں بھی دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ریٹینوائڈس ہیں. تو ریٹینوائڈس کو کھلا کے چند ہفتے 2 یا 3 ہفتے پھر ہم الٹرا وائلٹ اے یا بی ریڈیشن والی تھراپی دے کے پھر آخر کار پیشنٹ کا جو ہے ریٹینوائڈس پہ ہم مینٹین کر لیتے ہیں. تو یعنی کمبینیشن تھراپیز بھی دیتے ہیں. اس طرح مختلف دوائیاں جو ہیں وہ ہم شعاعوں کے ساتھ پیشنٹ کو ملا کے ہم دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کوئی ایسے عناصر یا ایسے عوامل بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مرض شدت اختیار کر جاتا ہو؟ وہ میں نے بار بار آپ سے جیسے ذکر کیا ہے کہ خشک موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ذہنی دباؤ ہے، کام کی زیادتی ہے، جن سے یہ مرض جو ہے نا. تو کیا ان سے بچنا بھی علاج کا حصہ کنسیڈر کیا جائے؟ ان سے بچنا بھی علاج کا ایک حصہ ہے. جتنا ذہنی دباؤ کم ہوگا، کام کی زیادتی کم ہوگی، یا خشک موسم میں اپنے آپ کو جیسے میں نے کہا تھا جلد کو چکنی رکھیں گے تو مرض جو ہے شدت اختیار نہیں کرے گا، کم از کم ایک جگہ پہ رکا ضرور رہے گا. یہ چیز اس میں ہے اہم. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان مریضوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ ان مریضوں کا مستقبل کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خود بخود یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مرض جو ہے یعنی جڑ سے نہیں نکالا جا سکتا. اس کو ہم بہتر رکھ سکتے ہیں، مریضوں کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. اب انہوں نے اس کے لیے کیسے چلنا ہے اس کا میں نے ابھی بھی آپ سے ذکر کیا کہ جلد کو چکنا رکھنا ہے. تو جب وہ اپنے ماہر امراض جلد کے پاس آتے ہیں تو اس کی ایک پراپر ان کو گائیڈ لائن ملے گی کہ جی اس موسم میں اس طرح چلنا ہے، اس موسم میں اس طرح چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جتنا اپنے آپ کو اپنی جلد کو چکنا رکھیں گے اتنا ہی وہ بہتر اپنے آپ کو رکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جیسے کیونکہ میں نے کہا کہ آگے چل کے یہ جوڑوں کو بھی ملوث کر سکتا ہے، اور کچھ ساتھ میں بعض کا کچھ انفیکشن جیسے سور تھروٹ ہو گیا تو یہ اس کی صورت میں بھی پورے جسم پہ پھیل سکتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی خود کو بچانا ہوتا ہے. یا ڈائٹ میں جو ایسے فیکٹرز ہیں جیسے پروٹینز جو ہیں وہ نسبتاً اگر کم رکھیں تو ان کے جوڑوں کے ملوث ہونے کا امکانات نسبتاً کم ہو جاتے ہیں. اشرف صاحب، آپ نے پروٹینز کا تذکرہ کیا تو میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ حکمت میں کہیں کہا جاتا ہے کہ ڈیری پروڈکٹس اور جیسے میٹ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ان کو استعمال اگر کم رکھا جائے تو یہ مرض شاید کنٹرول میں آ سکتا ہو. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ مرض کنٹرول میں کرنے کی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو ہے پروٹین والی چیزیں جو ہیں جیسے بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، مرغی، مچھلی، انڈا، اگر یہ کم لیں تو جوڑوں کا مرض جو ہے نا لمبے عرصے میں آپ یعنی ظاہر ہونے میں وقت لگے گا یا کم امکانات ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ کو جوڑوں کا انوالومنٹ ہو جائے. اس بات کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر مریض اپنی جس جگہ پہ اس کی رہائش اختیار اس نے کی ہوئی ہے اس کو تبدیل کر لے تو کیا اس کا بھی کوئی مثبت اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ بہت ساری بیماریوں میں یہ دیکھا گیا جیسے استھما وغیرہ کے ساتھ کہ اگر وہ آپ کسی مختلف جگہ پر چلے جائیں یا ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ان کو وہ الرجنس موجود نہ ہوں تو آپ نسبتاً مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا اس مرض وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ مرض جو ہے خشک موسم اور سرد موسم کا مرض ہے جس میں یعنی یہ شدت اختیار کر جاتا ہے، اور گرمی کے موسم میں ایسے مریض جو ہیں اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. تو سردیوں کا موسم جب آ جائے تو مریض ایسے علاقے میں جا سکتا ہے جہاں پر زیادہ یعنی دھوپ ملتی ہو اس کو،
جہاں وہ دھوپ میں بیٹھ کے ریلیکس کر سکے یا سمندر کے کنارے بیٹھ سکے. تو اس طرح کی اگر تبدیلی اپنی انوائرمنٹ میں مریض کر لے تو اس کے ساتھ سورائسس میں بہتری آ سکتی ہے اور وہ سردیوں کے موسم میں بھی خود کو بہتر رکھ سکتے ہیں. تو یعنی تھوڑا سا اگر موسم کے لحاظ سے اپنے آپ کو مریض اپنی رہائش تبدیل کر لے یا تھوڑی سی تبدیلی اپنی انوائرمنٹ میں کر لے تو مریض اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دھوپ کے ساتھ گہرا تعلق وائٹامن D3 کا بھی ہے، تو کیا یہ بھی علاج میں کسی طرح سے مؤثر ثابت ہوتا ہے؟ اچھا، وائٹامن D3 جو ہے نا اب یہ سورائسس کے علاج میں شامل ہو گیا ہے. پہلے تو بہت ساری چیزوں پہ ابھی ہم نے بات کی کہ شفائیں بھی ہیں، میتھوٹریکسیٹ، سائکلوسپورین، بہت ساری چیزیں ہم نے لگانے اور کھلانے کی بات کی. اب وائٹامن D3 کا بھی بہت اہم رول ہے اور یہ لگانے سے سورائسس میں لازمی ایک بہتر نتیجہ نکلتا ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پیشنٹ کو اس سے ہم بہتر تو کر سکتے ہیں، وقتی طور پہ اس کا مرض ہم ٹھیک تو کر سکتے ہیں لیکن جڑ سے ختم پھر بھی نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سوریاسس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.